السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جو خلیج ہے وہ مزید گہری ہو رہی ہے اور اب معاملات ایسی سطح کی طرف جا رہے ہیں جو ہم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں پہ واپسی کا جو ہے وہ امکان جو ہے وہ پھر نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ صورتحال انتہائی عجیب ہے اور اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے وہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے از خود نوٹس کی جو سماعت ہو رہی ہے اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک طویل اور خط تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے بہت ساری معاملات پہ بات کی ہے۔ وہ ہم سارا خط آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو اس خط کے بعد دیکھیں اب جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، قطع نظر اب اس پہ تو ہم ابھی بات نہیں کر رہے، تاہم جو اس وقت سچویشن پیدا ہو گئی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس ملک کو اور اس عدلیہ کو کہاں اور کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تاہم جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جو لارجر بینچ جو بنا ہوا ہے اس وقت 5 رکنی، اس پہ جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ 2 رکنی بینچ کو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ یہ جو بینچ جب بنایا گیا تو آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آئین پاکستان میں ججز کے جو اور سپریم کورٹ کے جو سماعت کا جو اختیار ہے اور دائرہ کار ہے وہ واضح طور پر درج ہے اور اس سے ہٹ کے آپ کوئی سماعت نہیں کر سکتے، اور یہ کہ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی دائرہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی بینچ کے امور کی مانیٹرنگ شروع کر دے۔ وہ انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو مانیٹرنگ قرار دیا ہے اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ ان کا خط پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت جاری رکھی تو یہ آئین سے تجاوز ہوگا، کیونکہ 5 رکنی معزز بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شہری معلومات تک رسائی یا اظہار رائے کی آزادی کی بات کر سکتا ہے، یعنی انہوں نے ان صحافیوں کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ جو انہوں نے کورٹ کے اندر درخواست دائر کی تھی وہ ان کو انہوں نے درست ایک لحاظ سے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بینچ نے حکومتی حکام کو جو اعتراضات کیے ان پر کسی حکومتی فریق نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے تھا کوئی اس پہ اعتراضات داخل کرتی، تو اگر کوئی اعتراض کیا جاتا تو وہ اس کو سنا بھی جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو سرکاری ملازم ہے وہ بلا شبہ خود کو ایک منصف اور آئینی ماہر سمجھتا ہے، ان کے نزدیک وہ آئینی ماہر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے فوری طور پر نوٹس لیا اور 6 صفحات پر مشتمل نوٹ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ ایک بینچ کا دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ کرنا غیر آئینی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس یا جج حلف کے تحت اپنے امور آئین کے تحت سر انجام دینے کا پابند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے دوران بینچ میں موجود اپنے ہی جج کو نکال کر نیا بینچ تشکیل دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے بینچ سے علیحدہ کیا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بعد میں الگ حکم نامہ بھی اس سلسلے میں جاری کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس معاملے پر بھی آج تک کوئی غور وہ کہتے ہیں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے ایسے عدالتی آرڈر پر توجہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیف جسٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بے لگام اور بے روک ٹوک یعنی اختیارات اپنے پاس رکھے اور ان کو استعمال کرے۔ چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کیس کس بینچ میں مقرر ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں نے کبھی مجوزہ جو کاز لسٹ ہوتی تھی وہ جاری نہیں کی۔ اس کے خط کا جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا ہے اس کے خط کے متن کی مزید یہ ہے کہ سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ تقرر آئین کی خلاف ورزی ہے، یعنی ایسا بندہ رجسٹرار جو ہے وہ سرکاری جو ملازم ہو وہ رجسٹرار کا تقرر اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سرکاری ملازم کو رجسٹرار سپریم کورٹ مقرر کرنا جوڈیشل سروس میں موجود افسران کی ترقی میں بھی رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ حیران کن طور پر عدلیہ نے ڈیپوٹیشن پر آئے ملازمین کو واپس بھیجا، لیکن ڈیپوٹیشن پر ملازم رجسٹرار سپریم کورٹ تاحال کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ اس سے قبل وزیر اعظم آفس میں کام کرتے رہے ہیں اور وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ ادھار پہ سپریم کورٹ نے لیے ہوئے ہیں تو یہ حکومتی مقاصد اور ان کی دلچسپی کے امور نمٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد حکومت کے پسندیدہ کیسز کو جو ہے دبا کر رکھنا ہے اور ان کے معاملات اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ ایسے مقدمات کی ایک تفصیلی وہ کہتے ہیں فہرست بھی موجود ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا میرے بینچ کے خلاف نوٹ لکھنا حکومتی مفاد اور اپنے سابقہ ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو نوٹس کے اختیار سے متعلق 9 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے۔ 9 رکنی بینچ فیصلے میں قرار دے چکا ہے کہ آرٹیکل 184(3) غیر معمولی دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ موجودہ 5 رکنی بینچ 9 رکنی کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ چینج کرنا ہے تو انہیں بھی 9 رکنی سے بڑا بینچ بنانا پڑے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نامعلوم نمبر سے انہیں واٹس ایپ پہ کچھ میسیجز موصول ہوئے تھے جس پر انہوں نے اس کو نوٹس لیا تھا۔ واٹس ایپ اس کو نوٹس کیس کی وجہ سے قومی خزانے کو کم از کم 100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ جب اس فیصلے پر نظر ثانی ہوئی تو مرکزی بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن نے اضافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی سے اتفاق کیا۔ ڈریکوٹک کیس میں پاکستان کو عالمی مقدمہ بازی کا سامنا کرنا پڑا اور 6.4 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی عدلیہ میں تقسیم کو تسلیم کیا ہے۔ اور جسٹس قاضی فائزہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے عوامی تاثر کی بنیاد پر طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈ کیس میں لارجر بینچ بنا کر جسٹس مقبول باقر کو بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ اس کیس میں جلد بازی میں غیر آئینی حکم نامہ جاری کیا گیا اور چیف جسٹس بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ مزید کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب مجھے اس فیصلے میں وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ سننے سے روک دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے معزز ساتھی ججز نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے ساتھی ججز نے سے اب بھی اچھے تعلقات ان کے برقرار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عوامی تعصب سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح کے برتاؤ کے باوجود میں نے اپنے ساتھی ججوں سے بہتر برتاؤ رکھا ہوا ہے۔ اگر میرے ساتھی ججز کو کوئی اعتراض تھا تو وہ اس معاملے کو بینچ کے روبرو پیش کر سکتے تھے، وہ لے آ سکتے تھے، مگر انہوں نے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ مجھے سپریم کورٹ کی بجائے پریس سے بعض چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 24 اگست کے حکم نامے میں کہا گیا کہ ہم اصل اسٹیک ہولڈرز کو سننا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری آزادی صحافت کے لیے اسٹیک ہولڈر ہے اور اس خط کی کاپی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کی جائے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو سماعت ہو رہی تھی اس میں اٹارنی جنرل پاکستان پیش ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر رائے دینے سے پہلے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط بھیجا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی مانیٹرنگ دوسرا بینچ نہیں کر سکتا۔ خط میں کہا گیا کہ دوسرے بینچ کو پہلے بینچ کی کارروائی کا جائزہ بھی لینے کا اختیار نہیں۔ 1977 میں ایک بینچ کو دوسرے بینچ کے خلاف احکامات دیتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عمل نہیں دہرایا جائے گا۔ اٹارنی جنرل پاکستان کہتے ہیں کہ اٹارنی عام طور پر ایک ہی مقدمہ مختلف بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا رہتا ہے اور ضرورت کے پیش نظر ایک بینچ دوسرے بینچ کے احکامات کی ترمیم یا تبدیلی بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ معاملہ جو میں نے دیکھا ہے اس سے جو ہے حالات بہت زیادہ جو ہے وہ مناسب حیثیت اختیار نہیں کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور سال 2016 میں نیب اختیارات پر بھی بینچ نے آج کو نوٹس کی سفارش کی تھی اور وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل پاکستان کے چیف جسٹس کا اختیار ہوگا کہ نوٹس کسی بینچ کو اور کب مقرر کریں۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2005 میں بھی ایس او پیز جو ہے وہ اس کو نوٹسز کے جاری کیے گئے تھے، اور اس ایس او پیز کے تحت بینچ سو موٹو لینے کی سفارش چیف جسٹس پاکستان کو بھیجے گا، وہ خود سے یہ عمل نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یاد رکھیں اس وقت 2 رکنی بینچ ہی سماعت کر رہا تھا۔ بہرحال سماعت اب بھی جاری ہے اور معاملات انتہائی ٹچی ہو رہے ہیں، اور 26 کو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کیس کی سماعت کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کل سماعت ہوتی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایک لحاظ سے 2 بینچوں میں ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں عدلیہ میں یہ خلیج مجھے مزید گہری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں 20 سال سے بھی زائد رپورٹنگ کرنے کے دوران مجھے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے سچویشن اب بننے جا رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح ہر ایک چیز میں روک ٹوک کر رہے ہیں، ہر چیز میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے حالات کس طرف جائیں گے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آیا یہ کہیں پرویز مشرف والا دور پھر تو نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ججز کو پھر جو ہے وہ غیر فعال اور چیف جسٹس کو غیر فعال تو نہیں کیا جائے گا؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننے کا جو دور ہوگا وہ انتہائی مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، میں ایک بات بہت اہم جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانب سے جو نوٹس لیا گیا اور پھر اس کی سماعت کی گئی، اس کو بنیاد بنا کر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے لیے بھی درخواست دائر ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کچھ احباب یہ کارروائی کرنے کے لیے کوشش کر بھی رہے ہوں۔ بہرحال اگلی خبر کے لیے انتظار کیجئے کہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم جلد آپ کو بتائیں گے۔ اور اس وقت ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط تھا وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔